ہمارے وزیر اعظم نے کہ جمعے کے دن مذاکرات ہوں گے اور یہاں پر پہنچیں گے. پروبیبلی آنا تو شروع ہو گئے ہیں دونوں سائڈ کے وفود اور سیٹرڈے کو مذاکرات ہوں گے. تیاریاں بھی پاکستان کافی کر رہا ہے. اس حوالے سے سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ میٹر بن جاتی ہے جب بھی اتنے ہائی لیول میٹنگ ہونی ہوتی ہے. تو بخاری صاحب، جب کانسٹنٹلی اسرائیل کوششیں کر رہا ہے اس پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کی اور ہمارے ایسٹرن نیبر پر بیٹھا ہے بھارت، جو کہ ہم جانتے ہیں، آپ اکثر اس نیکسس کا ذکر کرتے ہیں اسرائیل اور بھارت کے درمیان، دونوں ہی نہیں چاہتے کہ پاکستان یہ مذاکرات اور امن مذاکرات کروائے. تو ایسے میں سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کتنے زیادہ اقدامات کر رہا ہے اور کتنے کرنے چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے، پاکستان کو اس کی بڑی ایکسپرٹی ہے. ہم 1974 میں اسلامک سمٹ ہوسٹ کر چکے ہیں، جس میں بہت بڑے بڑے سٹالورٹ 50 کے قریب لیڈر آئے تھے. لاہور کا چھوٹا سا ایئرپورٹ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود جس کمال طریقے سے ان کا استقبال ہوا اور جس طریقے سے ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی گئی، وہ ایک بہت بڑی مثال ہے. تو مجھے اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سیکورٹی کے ارینجمنٹ جو ہیں ان کا کیا ہوگا. اور ابھی دیکھا آپ نے کہ محسن نقوی نے امریکن امبیسڈر سے ملاقات بھی کی ہے، اس کو ساری بریفنگ بھی دی ہے کہ کس طرح کے سیکورٹی ارینجمنٹس ہیں، اور کہا ہے کہ ایڈوانس جو ہیں وہ ہمارے اسپیشل گیسٹ ہوں گے. باقی بھی لوگ جو آ رہے ہیں وہ بہت اسپیشل گیسٹ ہوں گے. ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے ان لوگوں کے آنے کا جو ایڈڈ سٹاف کے طور پر آتے ہیں، یعنی جو مدد کریں گے اپنے اپنے وفد کے لیڈروں کی. لیکن اس میں اب ایک چیز جو اور واضح ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس امن کے لیے اور جنگ بندی کے لیے کوششیں کی تھی، جن میں سعودی عرب ہے، جن میں ایجپٹ ہے، یہ اور قطر بھی ہے، یہ ان لوگوں کی بھی نمائندگی یہاں ہوگی اس ٹاکس میں. تو یہاں کے وفود بھی آئیں گے. ایک تو یہ اب پتہ نہیں یہ خبر ہے کیا ہے، لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ بھی اس مذاکرات کے پروسیس کا حصہ بنیں گے. اگر واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. یس، ایبسلیوٹلی. کیونکہ دیکھیے، اس نہج تک پہنچنا جو ہے یہ آسان کام نہیں تھا. اگر امریکہ جنگ جیت رہا ہوتا اور اسرائیل جنگ جیت رہا ہوتا تو مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتے نا. اگر یہ دھمکیاں کام کر سکتی ہوتی تو پھر کاہے کے لیے آئے اسلام آباد؟ یہ کوئی ٹورنگ ریزورٹ ہے تو صحیح، ویسے دنیا کی سب سے زیادہ نیچرل بیوٹی ہمارے یہاں ہے، لیکن دے آر ناٹ کمنگ فار ٹورزم پرپسز، دے آر کمنگ ٹو ریزالو اے ویری سیریس کرائسس. اور ویری سیریس کرائسس اس لیے وہ آ رہے ہیں یہاں پر. امریکن وائس پریزیڈنٹ کا آنا چھوٹی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے ایرانین لیڈرشپ کے ٹاپ 2 لوگ ہیں نا، وہ بھی یہاں آ رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ جنگ سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوا. امریکہ ایران کو شکست نہیں دے سکا، اسرائیل ایران کے ٹکڑے نہیں کر سکا. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے. لہٰذا اگر آپ ڈیفنس اینالسٹ، جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، ان کو اگر آپ سنیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاش یہ ممکن ہوتا کہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ جنگ امریکہ کو کتنے میں پڑ رہی ہے. بہت باتیں اس پر ہو چکی ہیں. کسی نے کہا $2 بلین ڈیلی خرچ آ رہے ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ دا اونلی تھنگ. جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو اس کی وجہ سے کرائسس آ رہا ہے، جو تمام یورپ جو ہے اس کے اوپر تڑپ رہا ہے، یہ ساری کاسٹ ہے نا جنگ کی. تو اس لیے مذاکرات پہ آنے کے حوالے سے وہ کسی کے باپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ اس کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکا. وہ جو اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو پائے ہیں. لہٰذا اب مذاکرات واحد راستہ رہ گئے ہیں. تو ایک بات تو یہ آپ طے کر لیں کہ جتنی بھی دھمکیاں دیں، چاہے وہ نیتن یاہو دے، چاہے وہ ٹرمپ دے، چاہے وہ وینس دیں اپنی گفتگو میں، دھمکیوں سے اگر یہ معاملہ حل ہونا ہوتا، اگر مزید فورس سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہوتا تو nobody would have bothered to come to اسلام آباد. جی بالکل. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد تک بات کے پہنچنے کے اوپر پوری دنیا میں پاکستان کے ترانے گائے جا رہے ہیں. بس صرف ایک ملک ایسا ہے، ایک نیتن یاہو تو ایک انڈیویجول ہے، لیکن ایک ہمارا پڑوسی ملک ایسا ہے جس کو سانپ سونگھ گیا ہے. مودی ایسا لگتا ہے دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ نے اس کے والے سے کوئی بیان بھی نہیں سنا، اتنی بری حالت ہے بیچارے کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو پذیرائی مل رہی ہے، آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور کوئی ابہام نہیں ہے. کچھ لوگوں نے، میں نام پھر نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرا مزہ خراب ہو جاتا ہے منہ کا پھر، کچھ لوگوں نے تاثر دینے کی کوشش کی اور دے رہے ہیں مسلسل سوشل میڈیا پہ کہ یہ تو چین نے راضی کیا ایران کو مذاکرات میں آنے کے لیے، ٹو انڈرمائن پاکستان اسٹیٹس اینڈ پاکستان اچیومنٹس. کون لوگ ہیں سمجھ گئے کہ نام؟ بالکل سمجھ گئے، بالکل سمجھ گئے. ان کو کرتے رہنے دیں، کیونکہ گھٹیا لوگوں سے صرف گھٹیا توقع ہی کی جا سکتی ہے. جن کو پاکستان کا نیشنل امیج، جن کو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ پیارا نہیں ہے، انڈیویجول کے پیچھے بھاگ کے پاکستان کو
کسی بھی لمحے ذلیل کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. میں تو ان کو پاکستانی ہی نہیں مانتا ہوں, باقی تو آپ چھوڑ دیں. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب دیکھیے جب یہ جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے یہ سیریس نوعیت اختیار کر سکتا ہے, اس لیے کہ ان دھمکیوں کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایران کا رویہ بھی ٹف ہوتا جا رہا ہے. ہاں جی, لیبنان از دا موسٹ سینسٹیو پوائنٹ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ مشرق وسطیٰ میں ہاسٹیلٹیز سیز کرنے کے لیے جنگ بندی کی بات چیت ہو رہی ہے, 10 دن کی جنگ بندی ہو گئی ہے, اور احمق کی اولاد یہ کہتے ہیں کہ اس میں لبنان شامل نہیں ہے. ہاں جی, آپ مجھے بتائیں کیوں شامل نہیں ہے؟ لبنان کم شامل نہیں رہا. جب پہلی جنگ ہوئی تھی پچھلے سال, اس وقت بھی لبنان شامل تھا, حزب اللہ شامل تھی. آپ نے حزب اللہ کی لیڈرشپ کو جس طریقے سے شہید کیا سب کے سامنے ہے. تو لیبنان از این اسینشیل پارٹ آف دس کانفلکٹ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سلیکٹیولی کچھ حصے کے لیے تو آپ مذاکرات کے لیے آنا چاہیں اور ایک حصے کو آپ اس میں سے نظر انداز کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین اینی بڈی مائنس لیبنان فرام دا ہول کانفلکٹ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت سارے بیانات ہمارے سامنے ہیں. وینس نے کہا نہیں جی نہیں یہ تو اس کا حصہ ہی نہیں تھا, حالانکہ وہ 10 پوائنٹ جس کا ہم نے کل اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا, اس کا 10واں پوائنٹ ہے کہ جو ہاسٹیلٹیز چل رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے اگینسٹ دا ریزسٹنس موومنٹ, وہ بھی اس جنگ بندی کا حصہ ہوگا اسپیسیفکلی. اب وہ اس کو درگزر کرنا چاہتے ہیں, نظر انداز کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, بٹ دس واز ویری مچ پارٹ آف دا مین انڈرسٹینڈنگ فار ڈائلاگ. بالکل بخاری صاحب, پہلے تو یورینیم کے پوائنٹ کے اوپر دونوں میں بہت شدید اختلاف تھا. ابھی تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پر ریزالو کیسے ہوں گے, اس پر ایک کامن پوائنٹ پر کیسے آئیں گے. کہ ایک اور بہت بڑی ڈائیورژن جیسے آپ نے کہا لبنان کے پوائنٹ کے اوپر ہے. ایران تو بہت سخت موقف لیے ہوئے ہیں. ان کے اسپیکر نے, جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ لبنان میں فوری جنگ بندی جو ہے وہ انسیپریبل پارٹ ہوگا کسی بھی ڈیل کا, جبکہ جے ڈی وینس اور وہ سب تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے. تو بخاری صاحب پھر ان سارے مذاکرات کے پروسیس کا فیٹ میں عرض کروں, 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کسی بھی ڈائیلاگ پروسیس کو سبوٹیج کرے گا کیونکہ اس کو جنگ جاری رکھنا سوٹ کرتا ہے. نیتن یاہو کے پولیٹیکل کیریئر کا مسئلہ ہے. اگر جنگ بند ہو جاتی ہے تو وہ تو جیل جائے گا سیدھا, جس طرح کی نوعیت, جس سیریس نوعیت کے الزامات اس کے اوپر ہیں. جو وہاں کے صدر ہیں اسرائیل کے, انہوں نے 3 مرتبہ یہ کوششیں کہ ان کو معافی دے دی جائے عام, اور خاص طور سے امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یہ درخواست کہ آپ ان کو معاف کر دیں, وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہیں. تو اس کا پولیٹیکل کیریئر تو ایٹ سٹیک ہے, لہٰذا اس کو کسی نہ کسی بہانے یہ جنگ جاری رکھنی ہے. تو وہ اس کی جو یہ وار مونگرنگ ہے, اس کی ہمیں وجہ سمجھ میں آتی ہے, بیکاز ہز اون پرسن از ایٹ سٹیک. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک پرسن کے سٹیک پر ہونے کی وجہ سے پورے کے پورے ملکوں کو سٹیک پر ڈال دیا جائے. اینی وے, ایران کے صدر کہتے ہیں کہ جی لبنانی عوام کو تو ہم کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے, کر لو جو کرنا ہے. اور یہ آپ نے ابھی کہا کہ جو کالیباف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خونریزی, انسانی خونریزی ہو رہی ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی, جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ کو جاری رکھنے میں سے امریکہ کو ایک چننا ہوگا. ڈو دے وانٹ کہ ایک کمپریہنسو نتیجہ نکل آئے اس کا, یا ڈو دے وانٹ کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جاری رہے. پک ون آف دیم, تب ہم آگے آپ سے بات چیت کریں گے. اٹس اے ویری اسٹرانگ, اگر جنگ بندی ہو تو پھر کمپلیٹلی ہو, پورے خطے میں ہو. بالکل ایبسولوٹلی, کیونکہ مسلسل اسرائیل جو ہے لبنان کو چھوڑ دے رہے ایران میں. کل اس نے 2 جگہ خوزستان میں اور اصفہان میں 2 جگہ اس نے, ایک جگہ ڈرون بھی اس کا مار گرایا گیا ہے. واٹ از دس؟ تو جیسا میں نے کہا کہ یہ اس کو سوٹ نہیں کرتی ہے, لہذا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پورے پروسیس کو سیبوٹیج کرنے کے اوپر تلا بیٹھا ہے. بخاری صاحب, اس بات کی ریئلائزیشن آپ کو مجھے ہے, لیکن امریکہ کو کیوں نہیں ہے؟ وائی دے آر ناٹ ریئلائزنگ کہ انہوں نے ایک جنگ لڑی ہے, ساری کاسٹ امریکہ نے بیئر کی ہے فار دا انٹرسٹ آف اسرائیل ایکچولی, اور پھر اس جنگ, اب جب مذاکرات کی طرف امریکہ آ رہا ہے تو اسرائیل کانسٹنٹلی اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکہ اس حوالے سے کچھ دیکھیے, ہم نے اپنے پروگراموں میں پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے ایپسٹین فائل. ایپسٹین فائل بہت خوفناک چیز کا نام ہے. انسانی خون پینا اور 12 13 سال کی بچیوں سے ریپ کرنا, یہ جب دنیا کے سامنے مناظر آئیں گے, جب ویڈیوز آئیں گی, جب رپورٹس آئیں گی, جب یعنی آڈیوز آئیں گی, تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ بنے گا کیا. اس خوف کی وجہ سے وہ ہر اس بات پہ آنکھیں بند کرنے کے لیے تیار ہے جس کے اوپر اسرائیل کی پکڑ ہو سکتی ہے. لیکن
آگے جانے سے پہلے میرے خیال سے دنیا کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے اس صورتحال کو، اس کا ضرور ذکر جو ہے وہ ضروری ہے. دیکھیے جناب، عالمی دنیا کی طرف سے لبنان پر حملوں کی مذمت کی جا رہی ہے. برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے ایران میں جنگ بندی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے، باقاعدہ ایک جوائنٹ کمیونیکے میں، ایک مشترکہ اعلامیہ میں انہوں نے اس کا مطالبہ کیا. میکرون یہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی کو دیر پا بنانے کے لیے لبنان کو شامل کرنا بہت ضروری ہے. برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، کینیڈا، ڈنمارک، نیدرلینڈ، اسپین، یورپی کمیشن، یورپی کونسل اور جاپان نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور کوئی جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوگا if Lebanon is not included. چین نے تو بالکل دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ چین لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. لبنان کے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کو یقینی بنانا ضروری ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہا کہ نہ کریں. یہ میں ڈپلومیٹک لینگویج اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ اتھارٹیٹیو بات ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ڈونٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. بے پناہ نام میں اس حوالے سے لے سکتا ہوں. اور دوسری بات ایک اور جو کہی جانی چاہیے ضرور وہ یہ ہے کہ اس جنگ کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. اب یہ دس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. یہ آپ کہہ لیں کہ بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے. جب امریکہ کو کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے، جب یورپی یونین سفر کر رہی ہے، پورے یورپ سفر کر رہا ہے، خلیجی ریاستیں سفر کر رہی ہیں، ایران از دا گینر. اس لیے کہ ایک تو اس کا تیل جہاں جہاں نہیں جاتا تھا پہلے وہ بھی جانا شروع ہو گیا ہے. پھر اس کی قیمت آلموسٹ نیئرلی ڈبل ہونے والی ہے، 25% تک تو وہ بڑھ ہی چکا ہے. اور پھر اس کو اب جہازوں کے گزرنے دینے سے آبنائے ہرمز سے ٹول بھی آئے گا. تو یہ جنگ جو ہے اگر آپ اس کو فائنینشیل ٹرمز میں دیکھیں تو اٹ سوٹس دا ایرانینس، بٹ دے آر ناٹ کنسیڈرنگ اٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر پا امن کے لیے اسرائیل کو پہلے کھال میں کریں، وہ لبنان کے اندر اپنی خلاف ورزیاں جو ہے اس کو ترک کریں، اور اگر آبجیکٹو پیس ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کئی دفعہ ایسے جھٹکے بھی محسوس ہوئے ہیں کہ شاید یہ پروسیس کہیں اس کی بساط ہی نہ الٹ دی جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں یا ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، ان کی کوششوں سے ابھی تک توقع یہی ہے کہ کل تک سارے ڈیلیگیٹس پہنچ جائیں گے اور پرسوں صبح کو پہلا سیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے. صاحب اس حوالے سے تھوڑا سا ابہام بھی پیدا ہو گیا تھا. ایران کے امبیسڈر جو ہیں وہ پاکستان میں رضا میری مقدم، انہوں نے ٹویٹ کی تھی، اعلان کیا تھا کہ ہمارا وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، لیکن پھر انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایران کا وفد جو ہے وہ نہیں آئے گا پاکستان. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کی نازک صورتحال ہے اس میں اپ سائڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. یہ جو ویوز آئیں گی نا آپ کو گرافکس میں آئیں گی. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب وہ ہارٹ بیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیسے، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں کہ قطر میں جو مذاکرات ہوئے تھے، جو عمان میں ہوئے تھے، کبھی لگتا تھا ہو رہے ہیں، کبھی لگتا تھا نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل ارینا میں جب اس قسم کے سینسٹیو مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. لیکن ایز آئی سیڈ کہ سو فار اٹ لکس کہ آل از ویل، اینڈ انشاءاللہ یہ مذاکرات جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. خیر صاحب شروع تو ہو جائیں گے، لیکن باٹم لائن ہے اس کے اینڈ ریزلٹ پاسبلی کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایٹ لیسٹ کوئی پیس ڈیل، کوئی پرماننٹ پیس ڈیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر یہ نہیں ہوتی ہے تو پھر تو یہ مذاکرات جو ہیں فلاپ ہو جائیں گے. اف وار کنٹینیوز دین اٹ ول گو ٹو اٹس لاجیکل اینڈ. ایران نے اپنا ریزالو ثابت کر دیا ہے کہ ہم نہ جھکیں گے نہ سرنڈر کریں گے، کیونکہ ہماری شرست میں یہ نہیں ہے. جی امریکہ کتنی دیر تک مزید افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے F-35 استعمال کرنا نئی بات نہیں ہے، B-52 بمبر استعمال کرنا نئی بات نہیں ہے. ایئرکرافٹ کیریئر جو آپ نے 2 چھوٹے چھوٹے اب اور لا کھڑے کر دیے ہیں، اس سے پہلے کیا حال ہوا ہے ابراہیم لنکن کا، کیا حال ہوا ہے جیری فورڈ کا، وہ سب کے سامنے ہے. سوری، ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات اب ٹرمپ کو بھی باور ہوتی جا رہی ہے یا باور کرائی جا رہی ہے کہ اس جنگ کی کنٹینیوٹی سے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا. ایران ایک بڑی پاپولیشن ہے، ایران ایک بڑا ملک ہے، اس کو آپ غزہ کی طرح سے فتح نہیں کر سکتے. اس کو آپ یعنی جو آپ نے تیل والے ملک کے اوپر حملہ کیا تھا وینزویلا پر، ایران از ناٹ وینزویلا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
امریکہ کتنی دیر تک اس قسم کی جنگ جو ہے جو وچ از سو ایکسپینسو، کیونکہ کتنی دور سے ان کو آ کے یہاں سٹے کرنا پڑ رہا ہے، یہ جاری رہے گا. لیکن یہ بات بھی ایران نے ثابت کر دی ہے کہ اگر آپ اپنے فوجیوں کو خلیج کے ملکوں کے اڈوں کے اوپر سٹے کرائیں گے یا لاج کرائیں گے